मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने हुक्म दिया, देखो इस्लाम दो किस्म के रिलेशन का नाम है। मुझे एक बात बताओ, आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, आपने कुछ मखलूक़ात ऐसी देखी होंगी जिनकी लाइफ इंडिविजुअल गुजरती है। ऐसे मखलूक देखी है ना आपने, वो खानदान और परिवार की शक्ल में नहीं रहते, देखे हैं ना ऐसे। मिसाल के तौर पर गधा, गधे का खानदान होता है? नहीं होता ना। गधा परिवार बना के रहता है, खानदान बना के रहता है, फैमिली के तहत रहता है या विदाउट फैमिली रहता है, तभी तो गधा है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि बांग्लादेश में गधे हैं ही नहीं, ऐसा ही है या नहीं होता? माशाल्लाह थोड़े बहुत होते हैं। तो हमारे पास हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आपको चाहिए हमारे पास, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत है, लेकिन बहरहाल हैं। खैर, तो दो किस्म की मखलूक अल्लाह ने पैदा की है। कुछ ऐसी मखलूक होती है जो इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, वो इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करते हैं। जैसे गधा, कितना अच्छा बिलीव है गधे का, अकेला जिंदगी गुजारेगा, उसका गधी के साथ बस एक फिजिकल रिलेशन होता है, और कोई फैमिली, परिवार, खानदान, बाप दादा, चाचा, नाना, फुप्पो, खाला, भतीजा, भांजा, ऐसा कोई सिस्टम कम से कम मेरी नॉलेज में गधे घोड़ों का बोलो नहीं है। लेकिन कुछ जानवर हम देखते हैं, जानवरों में ही वो फैमिली की सूरत में रहते हैं, वो एक जॉइंट कम्युनिटी की सूरत में रहते हैं। चींटियों को देख लें आप, कबूतर को देख लें आप, पेयर बना के रहते हैं वो। तो कौन सी लाइफ ज्यादा बेहतर है? देखने में अट्रैक्ट कौन सी लाइफ ज्यादा करती है? फैमिली लाइफ। इसलिए इस्लाम ने इंसानों के लिए जिस लाइफ की सिलेक्शन की, वो गधे घोड़ों वाली लाइफ नहीं। इस्लाम ने इंसानों के लिए जिस लाइफ को सेलेक्ट किया, वो फैमिली वाली लाइफ है। अब ये बात हम लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया को समझा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं साइंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, साइंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। भाई, जो बातें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं उसको साइंस में लिखने की जरूरत, 2 और 2 4। अगर साइंस में नहीं भी लिखा हुआ होता तो भी 2 और 2 4 ही होते वो, बल्कि लिखा ही इसलिए कि 2 और 2 को कैलकुलेट करके देखा तो 4 जवाब आ रहा, तो उन्होंने लिख लिया। तो इंसान फैमिली की शक्ल में रहता है। अगर ये बात साइंस में नहीं लिखी हुई है तो मेरी तरफ से आप अब लिख लें, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, नेचर का कोई ऑल्टरनेट होता है? साइंस की वजह से, साइंसी थ्योरी या नजरियात की वजह से नेचर चेंज हो सकती है? कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इंसान की जो नेचर है वो इंडिविजुअलिज्म नहीं है कि इनफिरादी जिंदगी गुजारे। इंसान को जैसे पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ही इंसान को सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए रिलेशन चाहिए। जंगल में थोड़ी पैदा हुए अकेले बड़े हो जाएंगे हम। और रिलेशन की 2 किस्में हैं फिर। एक रिलेशन वो होता है जो गॉड यानी खुदा और अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड होता है, जिसको ब्लड रिलेशन कहा जाता है। वो रिलेशन मैंने और आपने नहीं बनाया होता, वो हमारी मर्जी के बगैर किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। और एक रिलेशन वो होता है जो मेरे और आपका सिलेक्टेड, हम खुद उस रिलेशन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपने जमशेद को अपना दोस्त बना लिया, गफ्फार को अपना फ्रेंड बना लिया, ये रिलेशन कौन सा है? सेलेक्टेड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? फिर इस रिलेशन जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं रिलेशन, इसकी भी 2 किस्में। एक वो रिलेशन है जो आपने सेलेक्ट किया और अल्लाह ने उसको आपकी सिलेक्शन की वजह से ब्लड रिलेशन करार दे दिया, उसको मान लिया कि ये भी आज से क्या है। अभी तक आपको मैंने 100 नंबर दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से 1 नंबर कट गया आपका। दोबारा से आसान अल्फाज में समझाता हूं। एक तो ये बात, रिलेशन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, रहोगे तो डिप्रेशन में जाओगे।
تبھی آپ دیکھ لو انگریزوں میں غیر مسلموں میں ریلیشن ختم, تو ریلیشن کا آلٹرنیٹ انہوں نے کیا نکالا, انسانوں سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے ریلیشن کا آلٹرنیٹ کتے نکال لیے انہوں نے. انگریز بھی اکیلا زندگی نہیں گزارتا, اس نے ماں کو گھر سے نکالا, باپ کو گھر سے نکالا, بیوی کو سوسائٹی سے نکالا, تو ریلیشن تو انہی سے بنتا ہے. جب یہ سب ریلیشن ختم ہو گئے, مادہ پرستی آئی تو فرینڈشپ بھی گئی, کیونکہ دوست بھی دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا نکلا, کیا وداؤٹ ریلیشن زندگی گزارنا شروع کی انہوں نے؟ نہ, مجبوراً ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑا. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجبوراً کس کا سہارا لینا پڑا ان کو؟ کتوں کا. کتوں سے ریلیشن ہوتا ہے. جہاز میں کتے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور اتنے کیوٹ کتے, جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے, کتا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی دل چاہتا ہے کہ کتے کو چاہیے انسان کو پکڑ کے کھڑا ہو, اتنے کیوٹ کتے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی اس سے پتا چلا کہ ریلیشن تو بہرحال ہمیں بولو چاہیے. تو 3 قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں. ایک جس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. اب اللہ نے جس کو میری ماں بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ جس کو میرا باپ بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ نہ. یہ ریلیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اللہ کہتا ہے سب سے مضبوط اور پاورفل ریلیشن یہ ہے. اس میں آپ اپنی ڈیڈی اور اپنی مما اور اپنی ممی اور اپنے پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگ جو چیز صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو پاپا کہتے ہیں, اور ابا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاپا. تبھی ان کو بھی ڈبو کے کھا جاتے ہیں. جب بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ, ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈبو کے کھا جاتے ہیں. تو ڈیڈی, امی, ابو, یہ ریلیشن میرے اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی. تو اس سلیکشن پہ فخر کیا کرو. ایک نوجوان مجھے ملا, کہتے ہیں کاش میں کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا. میں نے کہا میرے ابا ایسے, میرے ابا. میں نے کہا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ پہ فخر کرو. تو عزم کرو ہم اپنے اماں ابا سے ریلیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کی نظر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ریلیشن یہ. پھر بہن بھائی کا ریلیشن, یہ بھی ہماری سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے جس کو آپ کا بھائی بنا دیا, اللہ نے بنا دیا. جیسا میں ایسا ہو آپ کو گزارا چلانا ہے اس کے ساتھ. آج یہ فیملی سسٹم تباہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا, بھائی بہن کو نہیں پوچھتا, بہن بھائی کو نہیں پوچھتی. سب اپنے اپنے موبائل لے کے اپنے اپنے کمروں میں گھسیں گے. شام کو کوئی سلام, جیسے پہلے ہمارے کلچر میں تھا, سوسائٹی میں تھا, بچہ جاب سے آیا پہلے ابا کو سلام کرے گا, اماں سے آشیرواد لے گا, اس کے بعد بھائی, بڑے بھائی جان, چھوٹے بھائی جان, سسٹر سے جا کے خیریت. نہ آیا اور کمرے میں گھس کے موبائل نکال کے شروع. بس کھانے بھی, چوہے کو دیکھا کیسے کھاتے ہیں کھانا, ادھر سے لے کے بھاگا اور بل میں گھسا. آج کالج سے, یونیورسٹی سے جب لڑکا گھر آتا ہے, کچن میں گیا, لے کے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھا رہے کھانا. تو وہی کام کر رہے ہو جو بھائی جو کون کرتا ہے, چوہے کرتے ہیں. تو اچھا کام تھوڑی ہے. تو ریلیشن کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے, اسی طرح خالہ, چچا, یہ ریلیشن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ بھی دوسرے درجے میں حدیث کا مفہوم ہے ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ کے, مغربی دنیا کو دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے, اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے, یہ بھائی چینجیبل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیوی بہت فاسٹ ہے, ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ پھر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو, چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت
اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن, پڑوسی سے ریلیشن, آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا, اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آفس میں آپ کا کوئی کولیگ ہے, اس سے بھی ایک ریلیشن ہے. آپ جہاز میں, ٹرین میں, بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کا ریلیشن. اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل, کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے, چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن ہو. قرآن میں ایک ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے, اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے کہ جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آ کے بیٹھے, اچھی گپ شپ ہو رہی ہے, اور سنائیں سب سیٹ چل رہا ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں, میں بھی وہاں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوگا کہ اب وراثت اس کو ملے گی آپ کی, کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے, نہ, وراثت صرف بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے. تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا, اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا. یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے نہیں, لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا. تبھی اپنی وائف کی ماں سے, مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے, کیا خیال ہے, لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی, اب علیحدگی بھی ہوگی, آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی, یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ نے. یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے, خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا. سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. سسرال سمجھتے ہو نا, ان لاز. تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟ سسرائیل, کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ, سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے, ٹینشن دینے کے لحاظ سے. تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے, عورت کے ذمے ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کی جیسے بن جاتے ہیں. ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے, جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے. آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں, سالہ. نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا, اس لیے میں نہیں سالہ کہتا. میں جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں, جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے, یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی. آج میں